میں اس رحمت والے بچے کو خانہ کعبہ لے گئی اور اس بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لٹایا، یعنی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا میں خانہ کعبہ کے پاس لٹایا اور مجھے پیاس ستائی تو میں آب زمزم کی طرف گئی۔ آب زمزم کا واقعہ ابھی مجھے اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ تعالی کل کی جو مجلس رہے گی یا سر کی جو مجلس رہے گی اس میں بتاؤں گا، آپ ضرور سننا۔ آب زمزم 350 سال بند تھا، اب بتانے لگ جاؤ تو میرا موضوع رہ جائے گا، وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں بچے کو رکھ کر کے آب زمزم پینے کے لیے گئی اور جیسے ہی میں نے آب زمزم پیا اور میں واپس لوٹتی ہوں کہ اس بچے کو لے چلوں تو بچہ غائب، محمد رسول اللہ غائب۔ دائی حلیمہ گھبرا گئی، اب کیا ہوگا؟ ان کی والدہ مجھ سے پوچھے گی، دادا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں، اس بچے کی پرورش کے لیے لے آئی ہوں، اے اللہ اگر یہ بچہ گم ہو جائے تو اس کی والدہ و دادا کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے پروردگار عالم وہ برکت والا بچہ کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، خانہ کعبہ سے غیب سے آواز آتی ہے، اے حلیمہ غم نہ کر، کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے لیکن یہ بچہ گم نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں گیا، کیوں گیا، کیسے گیا، اللہ جانے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول جانے، لیکن غائب ہو گئے۔ اتنا کہہ کے رو رہی ہے، اللہ کا قدرت دیکھیے، جیسے ہی رو کر کے ہاتھ نیچے کیا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب پایا۔ اب کہاں گئے، کیسے گئے، اللہ کیوں لے گیا، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن اوجل ہو گئے میرے پیارے آقا دائی حلیمہ کی نظروں سے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں کیا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے حضور سے ظاہر ہو گئی کہ جس کو میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤ لیکن میرے آقا کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ان کا ہم یہ میلاد پاک کرتے ہیں۔ آج ہم بلاتے ہیں آؤ بھائی میلاد کو آؤ، ہم دعوت دیتے ہیں، عالم بھائی بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، میسج کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہم تو بلاتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، لیکن جانتے ہو کہ یہاں پر صرف انسان ہی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب میلاد شریف کی کہاں پر محفل ہوتی ہے یا ذکر حبیب اللہ ہوتا ہے تو زمین میں جو فرشتے ہیں جو ادھر ادھر پھرتے ہیں، کوئی فرشتہ اگر پا لیتا ہے اس مجلس کو تو وہ فرشتہ جا کر کے تمام فرشتوں کو بلاتا ہے، اے فرشتوں آؤ، اے اللہ کے فرشتوں آؤ، یہاں پر حبیب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، اس رسول کا ذکر سنو۔ اے انسان تم سن رہے ہو لیکن جو مخلوق ہمیں دکھتی نہیں وہ فرشتے بھی حاضر ہو کر سنتے ہیں۔ ہماری جیسی مجلس ختم ہوتی ہے ہم شیرنی بانٹتے ہیں، میٹھی چیز بانٹتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، فرشتے افضل جماعت فرشتوں کو بلاتی ہے، ہم لوگوں کو لے کر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رحمت والے فرشتے ہم گناہ گار انسان بشر کا ذکر اللہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم جیسے ہو جائے شیرنی بانٹتے ہیں، فرشتے بھی شیرنی بانٹتے ہیں ان کی جماعت میں۔ کیسی شیرنی بانٹتے ہیں؟ رحمت والی۔ کون سی؟ رحمت بانٹتے ہیں، اور وہ صرف فرشتوں میں نہیں، جتنے بھی انسان، جتنے بھی مرد و عورتیں، انسانی کیا جو اچھے اچھے جنات ہیں، پاک صاف جنات ہیں، وہ بھی رسول کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہمارے آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے آنکھوں پر جو ہے دنیا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ مسلم حقیقت ہے۔ اب جیسے ہی میلاد شریف یا ذکر اللہ ختم ہوتا ہے فرشتے رحمت کے شیرنی بانٹتے ہیں اور وہ سب کو بانٹتے ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جتنے بھی حاضر ہیں سب کے لیے رحمت بانٹتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے،
جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں وہاں خود